غلطیوں اور گناہوں کا پتلا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے غلطیوں سے بچانے کی کوشش بھی کرے تو پھر بھی وہ غلطیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کر گزرتا ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ چاہتے ہوئے وہ غلطیوں اور گناہوں کو کر جاتا ہے، اور وہ گناہ کہ جس کے بارے میں اس کو علم بھی نہیں ہے، وہ ہاتھ سے، وہ زبان سے، وہ آنکھوں سے وہ انسان کر جاتا ہے، اور وہ عرش والا خدا ان گناہوں کو وضو کرنے سے، دیگر نیک اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے گناہ بھی ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کا درجہ رکھتے ہیں، جن کے اوپر جب تک وہ کرنے والا توبہ استغفار نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی وہ غلطی، اس کا وہ گناہ وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق بندے کا رب کے ساتھ ہے، اور ایک گناہ وہ ہے کہ جس کے اندر بندے کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ کیے ہوئے گناہ کا تعلق اگر رب کے ساتھ ہو تو اس کی تین شرطیں ہیں۔ جب تک ان شرائط کے اوپر انسان پورا نہیں اترتا، وہ لاکھ جتن کر لے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، اس کا وہ گناہ کسی صورت میں جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے تو پھر اس کی چار شرطیں ہیں، اور ان شرائط کو پورا کرنا یہ توبہ استغفار کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر میری اور آپ کی توبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے آیت کے اندر اہل ایمان لوگوں کو، مومن جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، رب کو رب مانتے ہیں، اپنا مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، عزتوں اور ذلتوں کی مالک ذات، ہر کام اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری برحق نبی اور پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ان بندوں سے، ان مومنوں سے، ان ایمان والوں سے اللہ رب العزت کی ذات یہاں پر مخاطب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرو۔ پکی اور سچی توبہ کیا ہے؟ کہ جو غلطی کی ہے، جو گناہ کیا ہے، اس کو انسان چھوڑ دے، اور پھر جو گناہ سرزد ہوا ہے اس کے اوپر وہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے کہ واقعتاً مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ جب تک انسان کے دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر کے توبہ کرنے کی وہ جسارت نہیں ہوتی۔ احساس کا نام ہی توبہ ہے۔ انسان کا جب اندر کا انسان اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے، اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ واقعتاً یہ غلطی، یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرے دربار میں آ کر کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر۔ اور پھر جو گناہ اس نے کیا ہے اس پر وہ مصمم پختہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یہ عہد اور وعدہ کرے کہ اللہ تو معاف کر دے، اب ساری زندگی میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ میں اس گناہ کو جو ہے نہ دہراؤں گا، نہ اس گناہ کے قریب جاؤں گا۔ یہ ہے وہ توبہ جس گناہ کا تعلق بندے کا رب کے ساتھ ہے،
اور اگر اس غلطی اور اس گناہ کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ ہے تو پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا حق کھایا ہے تو اس کا حق اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر وہ ادا کرنے کی جسارت اور طاقت نہیں رکھتا تو اس سے معافی مانگ لے۔ جب تک وہ بندہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک عرش والا خدا بھی جو ہے اس گناہ کے اوپر جو ہے وہ معافی کا قلم جو ہے وہ نہیں پھیرے، اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، بعض اوقات میرے اور آپ کے گناہ وہ اس قدر زیادہ ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو ایسے راستے کے اوپر گامزن کیا ہے جو راستہ مجھے اور آپ کو رب سے بھی دور کر دیتا ہے اور شریعت محمدیہ سے بھی دوری اختیار کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ہم نے کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانکا ہی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم اپنی 50 60 70 سالہ زندگی جو ہم نے گزاری ہے ہم اس زندگی کا احاطہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ پتہ نہیں اس غبارے سے کب ہوا نکل جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اپنا محاسبہ کریں کہ اس زندگی کے اندر وہ عرش والا خدا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، اس رب کی بات کو مانا ہے کہ نہیں مانا۔ زندگی کی کتاب کو اپنی نظروں کے سامنے کھول کر کے اس کا جائزہ لے کہ میری زندگی کی کتاب اس کے اندر نیکیاں ہیں یا یہ برائیوں سے بھری ہوئی۔ اسی کتاب کے اوپر، اسی زندگی کے اوپر قبر اور حشر کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اگر اس زندگی کا جائزہ لینے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر قبر اور حشر کے اندر میرے اور آپ کے لیے کوئی کامیابی کا ذریعہ، کوئی راحت، اطمینان اور سکون کی زندگی وہ مجھے اور آپ کو میسر آ سکتی ہے، لیکن اگر ہم دنیا دار بن کر کے بس لوگوں کے بنائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق، ان کے ضابطے اور قانون کے مطابق زندگیاں گزارتے رہے تو پھر زندگی تو گزرے گی لیکن اس گزاری ہوئی زندگی کے صلے اور بدلے کے اندر مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں گناہ کر لوں جس کا وہ ارادہ کر چکا ہے، اگر میں کر بھی لوں تو کون سی میری فوراً گرفت ہونے والی ہے؟ یہ کام مکری ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ وہ رب ہے، وہ جس وقت چاہے انسان کی گرفت کر لے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ وہ رب جس وقت چاہے وہ ڈھیلی رسی جو میری اور آپ کی اس نے کی ہوئی ہے وہ اس کو جب شکنجے میں لے لے، اس رب کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کر لیا کر لوں، یا یہ میں گناہ جس کا ارادہ کر چکا ہوں اگر میں کر بھی لوں تو میری کون سی فوراً گرفت ہونے والی ہے۔ اور بعض اوقات انسان اس بنیاد پر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ نمازیں بھی بڑی پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی بڑی کی ہیں، صدقہ و خیرات، رمضان کے روزے، حج، عمرے، ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ میری زندگی کے اندر موجود ہیں، اور اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود اگر میں ایک گناہ کر لوں تو اس گناہ کی نیکیوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے۔ لیکن وہ گناہ جس کو میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر کے اندر اتنا بڑا گناہ ہو کہ وہ اود پہاڑ کے برابر جن نیکیوں کے اوپر ہم غرور اور تکبر کر رہے ہیں، ایک لمحے کے اندر وہ رب اور ساری کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے، مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلے، دامن خالی ہو جائے گا۔ اور رب کی عدالت کے اندر جب جائیں تو پھر وہاں جا کر کے پتہ چلے گا کہ انسان تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو دنیا سے کیا کر کے آیا ہے؟ زندگی کی کتاب کھلے گی، وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، وہ ظلم زیادتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بڑی بدبختی ہماری یہ ہے
کہ ہم جرم کر کے اس جرم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. جب گناہ کرنے کے بعد میں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ غلطی میں نے کی ہے تو پھر انسان اللہ سے توبہ کرے گا. جب گناہ کو گناہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا توبہ کریں گے, کیا استغفار کریں گے؟ مثال کے طور پر نماز ہے, نماز اگر ہم اس کو جرم سمجھتے تو پھر آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے. گھروں کے گھر میں نماز کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. زندگی بھر کی نمازیں ختم ہو گئی, احساس ہی پیدا نہیں ہوا. 7 دن گزارنے کے بعد جمعے کے لیے مسجد میں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے, اور وہ 7 دنوں کے اندر وہ جو نمازیں میرے اور آپ کے اوپر فرض تھی وہ تو ہم نے پڑھی نہیں ہے, اور دل میں احساس بھی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں اللہ کی عدالت کے اندر تو میرا اور آپ کا جواب ہے, پوچھ گچھ ہونی ہے. یہ گناہ ہے, یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو وہ جگیردار, وہ کوٹھیوں کا مالک, وہ جائیدادوں کا مالک, وراثتوں کا مالک, جو کچھ اس کے پاس ہے, لیکن اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں تو اس کی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں. اور ہم نماز کو نہ پڑھنا ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غلطی ہو جائے اس غلطی کو تسلیم کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اپنی عدالت کے اندر آ کر کے اپنے دربار میں آ کر کے مجھے اور آپ کو جھک کر کے اس گناہ سے معافی مانگنے کی, توبہ استغفار کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے, ان کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. لیکن وہ گناہ وہ اس قدر سزا کے اعتبار سے وہ بڑا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے قیامت والے دن وہ رب اس بندے کو نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. مثال کے طور پر یہ شلواریں جو ہیں یہ ٹکنوں سے نیچے, ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ ہر وقت, وہ گھر میں ہے, وہ مسجد میں ہے, وہ بازار, جہاں کہیں بھی ہے, اس کی شلوار, اس کی چادر اس کے ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے. اور عورت ہمیشہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھے, لیکن روشن خیالی اور اعتدال پسندی کی بنیاد پر وہ دین جو دین نہیں تھا اس ندین کو دین بنا کر کے میری اور آپ کی گھر کی 4 دیواری کے اندر اس کو داخل کر دیا. آج کا نوجوان, آج کی میری ماں بہن بیٹی, وہ جدید ماحول اور معاشرے کی آڑ لے کر کے جو کام مردوں نے کرنے تھے وہ عورتیں کر رہی ہیں, اور جو عورتوں نے کرنے تھے وہ مرد کر رہے ہیں. اور میری اور آپ کی عقیدت, محبت, ایمان اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا. بات بھی نہیں مانتے, عمل بھی نہیں کرتے, اپناتے بھی کچھ نہیں, گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے ایمان کے اندر بھی, ہماری عقیدت کے اندر, پیار کے اندر جب ذرہ برابر بھی فرق جو ہے وہ نہیں آتا. تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ, ایسی عقیدت اور محبت کا کیا فائدہ؟